نصف شعبان یعنی کہ شعبان کی 15ویں رات، جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رات، اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آزادی کے ہیں۔ اس رات کو شب بارات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات میں اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی رہے اور ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو طریقہ چاہیے، اس کی رہنمائی ہمیں 2 چیزوں سے ملتی ہے: اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ دین میں ہمیشہ وہی کام کیے جائیں گے کہ جس میں قرآن اور حدیث کی مہر ہوگی۔ اگر ہم کوئی نئی عبادت اسلام میں لے کر آئیں گے تو وہ بدعت ہوگی، اور بدعت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید ملتی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں ہے۔ شعبان کی فضیلت اس لحاظ سے تو بہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینہ میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے کہ شعبان میں رکھتے تھے، لیکن مخصوص شعبان کی 15ویں رات کے متعلق لوگوں نے بہت سی بدعات اپنا لی ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا کہ اس رات میں تقدیر کے یا قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ قسمت کے فیصلے تو لیلۃ القدر کی رات میں ہوتے ہیں، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کی جاتی ہے۔ سورہ قدر میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ اور اس رات کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ مخصوص آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ تو یہ شعبان کی 15ویں رات کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر روز رات کے تہائی حصے میں یعنی تہجد کے وقت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں لوگوں کی بخشش کے لیے۔ اسی طرح اس رات میں چراغاں کرنا، پٹاخے چھڑانا یا خصوصی عبادات یعنی کہ 100 نفل یا 50 نفل پڑھنا، ایسا کچھ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے 15 شعبان کے روزے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ ایام بیض یعنی کہ ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، ان کے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو معمول بنائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جیسے ایام بیض یعنی کہ چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ، تہجد کا نماز، 5 وقت کی نماز، قرآن کی تلاوت، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا معمول بنائیں بجائے ان کے جو لوگوں نے خود سے گڑھ لی ہیں یا ایسی روایات سے انہوں نے اپنا لی ہیں جو بہت ہی ضعیف ہیں۔